الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 157 ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 6 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ بے شک گردش لیل و نہار میں اور جو کچھ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، ان میں اس کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو متقی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اس کی مسافت کے لیے، اس کے ٹھہرنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو رات اور دن کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی رات کبھی دن، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر زمین و آسمان میں پیدا فرمایا ہے، فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو متقی ہے، یعنی جو خود احتیاط کرنا چاہتی ہے، بچنا چاہتی ہے، گناہوں سے، برائیوں سے بچنا چاہتی ہے، اس قوم کے لیے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور خوش و خرم ہیں دنیاوی زندگی سے۔ تو بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس سورہ مقدسہ کے اندر بار بار دہرایا ہے، اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کا جذبہ ہی نہ ہو، جو آخرت کی امید ہی نہ رکھتا ہو، جو سب کچھ اسی زندگی کو سمجھتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح آزادانہ طور پر گزارتا ہے کہ اسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی۔ وہ آخرت سے بالکل جو ہے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اسے آخرت کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے وہ بس یہی ہے جو ہمیں مل گئی ہے، حالانکہ یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک طویل زندگی ہے، اس کا مختصر سا حصہ یہ دنیاوی زندگی ہے۔ یعنی یہ جو زندگی دنیاوی زندگی ہے، یہ اس طویل زندگی کا مختصر حصہ ہے جو بہت جلد فنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد برزخی زندگی اور پھر آخرت کی جو زندگی وہ تو طویل زندگی ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا عرصہ ہے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی بس یہی ہے، بس جو آج مجھے مل گئی ہے، تو وہ بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عمر ایسی ہے، یہ زندگی ایسی ہے جس کے بارے میں محاورتاً بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، اور بہادر شاہ ظفر نے بھی یہ کہا تھا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 دن آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی تو 2 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی ہے، بس پھر اس نے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، لیکن اصل اور حقیقی زندگی جو وہ اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ مختصر جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہی آزمائش اور یہی امتحان ہے۔ جو اس مختصر زندگی کو صحیح بسر کر لے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار دے، تو اس کے لیے جو اخروی زندگی ہے
جو اس کے بعد والی طویل زندگی شروع ہونے والی ہے وہ راحت اور آرام پر مبنی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور خوش و خرم ہیں دنیاوی زندگی سے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور مطمئن ہو گئے اس کے ساز و سامان سے، یعنی جو لوگ دنیاوی زندگی سے جو ہیں خوش و خرم ہیں، اس سے راضی ہیں، اس سے مطمئن ہو گئے، اس کے ساز و سامان سے خوش ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ایسا طرز عمل وہی لوگ اختیار کر سکتے ہیں جن کا آخرت پر کوئی یقین نہ ہو، چونکہ اس سے پہلے پچھلے رکوع میں ہم نے بنیادی عقائد کا جو ہے تذکرہ پڑھا، یعنی عقیدہ توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، اور خصوصاً آخرت کے حوالے سے جو بتایا گیا۔ تو یہاں اسی حوالے سے اللہ نے یہ ذکر فرمایا ہے، یہ بتایا ہمیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ انسان جو سمجھ جاتا ہے کہ سب کچھ بس یہی زندگی ہے، یہ آخرت کے عقیدے پر جو ہے ضرب لگانے والی چیز ہے، یہ آخرت کے عقیدے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور ایک بندہ مومن کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ اس زندگی کو تصور کرے، اس کا تو یہ ایمان ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل اور حقیقی زندگی یہ نہیں بلکہ اس کے بعد والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور دنیا میں عیش و عشرت کے جو دن گزارتے ہیں، تو فرمایا کہ جو غفلت برتنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے بسبب ان عملوں کے جو وہ کماتے رہے۔ تو ان اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ دوزخ ہوگی، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب ان کے مقابلے میں اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے جو مومن ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے پہنچائے گا انہیں ان کا رب منزل مقصود تک ان کے ایمان کے باعث۔ تو جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح کرتے رہے، یہ نہیں کہ ایمان لے آئے اور اب چھٹی، اب ہم جو چاہیں من مرضی کی کریں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عمل صالح کو اختیار کیا جائے۔ تو فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کرے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہنچائے گا ان کی منزل مقصود تک ان کے ایمان کے باعث۔ اب وہ منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گا؟ مختلف تعبیریں علماء نے بیان کی ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو ایک مومن مرتا ہے، عمل صالح کرنے والا مرتا ہے، تو اس کے اعمال صالحہ کو ایک شکل دے دی جاتی ہے، وہ احسن اور خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے آگے ایک نور کر دیا جاتا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ چلتا رہتا ہے، جیسے سورہ حدید کے اندر بھی، سورہ حدید کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اہل ایمان کے جو ہے نور جو ان کے سامنے کر دیا جاتا ہے، اس نور کی روشنی میں پھر وہ مومن جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ان کو اللہ ان کی منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، رواں ہوں گی ان کی نیچے نہریں نعمت و سرور کے باغوں میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، بہار جنت کو دیکھ کر ان کی صدا وہاں یہ ہوگی، پاک ہے تو اے اللہ۔ یعنی بتایا اب وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت کی نعمتیں جہاں ملیں گی، وہاں کا طور طریقہ بتایا کہ وہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وہاں ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کہ اے اللہ ساری پاکی تیرے لیے، ہر عیب سے پاک ذات تیری ہے، سبحانک اللہم۔
اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو۔ جب آپس میں ملیں گے، ملاقات ہوگی تو السلام علیکم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی، اور جب وہ دعا کریں گے تو وہ سبحانک اللہم والی دعائیں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے نماز کے اندر رکھ دی ہیں۔ نماز ہم شروع کرتے ہیں تو نماز میں ہم سبحانک اللہم سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر نماز کے اندر ہم سلام بھی کرتے ہیں، اور نماز کے اندر ہم جو ہے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جنتی لوگوں کے جو طریقے ہیں اللہ نے ہماری نماز کے اندر وہ سارے رکھ دیے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ان کی صدا وہاں یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔ یعنی آخر میں ان کا جو کلام ہوگا جب آپس سے جدا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی ابتدا ہمیشہ بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اور کھانے پینے کی انتہا ہمیشہ الحمد للہ پر کرنی چاہیے۔ تو جب ہم یہ عمل اختیار کریں گے تو جنتیوں کے عمل سے مشابہت ہو جائے گی، جنتیوں والا عمل ہوگا۔ تو ہماری زندگی ساری کی ساری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ہے اس کے مطابق ساری انہی چیزوں پر جو ہے مشتمل ہے۔ یعنی آپ اللہ کے نام سے کام کو شروع کریں اور اللہ کے شکر پر اس کام کا اختتام کریں۔ آپ لباس پہنیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، جو دعائیں ہیں جس موقع کی، ان سب میں اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کا شکر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کو اہل جنت میں شامل کر دے تو وہ اہل جنت کے طریقوں کو اپنا لے۔ اس زندگی میں وہ ان طریقوں کو اپنائے گا تو وہ زندگی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہی اس کی کر دے گا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر جلد بازی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی فطری کمزوری کو بتایا کہ یہ جلد باز ہے، ہر معاملے میں انسان جو ہے جلد باز ہوتا ہے، بس جلد از جلد یہ سارا کام ہو جائے، یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو حلیم ہے، وہ تو بردبار ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ایسے کرے جس طرح انسان کرتا ہے، جلد باز ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتا ہر شخص کے شر پر فوراً اس کی پکڑ فرما لیتا تو یہ دنیا تو کب کی مٹ چکی ہوتی، اس دنیا میں کوئی نہ رہتا، سب کے سب فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ تو اس کی رحیمی ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ انسان کو مقررہ وقت سے پہلے سزا نہیں دیتا ہے، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن وہ اس کی فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ کچھ کفار تھے اور وہ کہنے لگے کہ جی اگر یہ قرآن حق ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو دعا مانگنے لگے۔ دعا کیا مانگنے لگے کہ جی یا اللہ یہ جو ہے اگر قرآن سچا ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ تیرا کلام ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے رسول ہیں تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے سوال کرتے کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی توفیق دے دے، ہمیں اس حق کو صحیح پہچاننے والا بنا دے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ
ایسی جلد بازی نہیں کرتا، اس نے جس کے لیے جو مہلت مقرر کر دی ہے، جو میعاد مقرر کر دی ہے، وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جلد بازی کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو شر پہنچانے میں جیسے وہ جلد بازی کرتے ہیں بھلائی کے لیے، تو پوری کر دی گئی ہوتی ان کی میعاد، لیکن جو نہیں، بلکہ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑے رکھتے ہیں انہیں جو توقع نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو مہلت مقرر کی ہے، ہم اس مہلت مقررہ تک ہر شخص کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم اس کی پکڑ نہیں کرتے، ہم اس کو سزا نہیں دیتے۔ یہ ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ شاید حق کو قبول کر لے، اس کی آنکھیں کھل جائیں، لیکن جس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور وہ اپنی غفلت میں مبتلا ہی رہتا ہے اور وہ سرکشی بنا رہتا ہے، تو اس کی سرکشی اور بڑھ جائے تاکہ اس پر سزا اور زیادہ جو ہے پکی ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں جن کی بنا پر ہم تمہیں یہ سزا دے رہے، تو اس لیے ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اس وقت پکارتا ہے ہمیں لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو۔ یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے، جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو وہ اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ کو پکارنے لگتا ہے کہ اللہ میری اس مشکل کو حل کر دے، میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بندہ اس کو پکارتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اسے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی غفور الرحیمی کی وجہ سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اب آگے اللہ نے بتایا کہ انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے، جب اس کی پریشانی دور کر دی جاتی ہے، جب اس کی مشکل کو حل کر دیا جاتا ہے، اس کی پریشانی کی جگہ اللہ راحت دے دیتا ہے، تو انسان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف میں جو اسے پہنچی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جی کبھی اس نے تو ہم سے دعا مانگی ہی نہیں، ہمارے در پر تو یہ حاضر ہی نہیں ہوا، اس طرح منہ پھیر کر جو ہے پلٹ جاتا ہے، اسے اپنی تکلیف یاد ہی نہیں رہتی ہے، وہ اتنا دنیا میں مست ہو جاتا ہے، دنیا میں منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے، وہ اپنے احسان کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت بتائیے، اور یہ ایک مومن کی شان نہیں ہوتی، یہ کافر کی زندگی کا جو ہے وہ ہمارے سامنے تصویر رکھی ہے کہ یہ کافرانہ زندگی ہوتی ہے، جس میں انسان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں کو بھول جاتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، مومن تو اس کو راحت ملے اور زیادہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے لگتا ہے اور جھک جاتا ہے، وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا۔ تو کافرانہ زندگی جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ وہ تکلیف دور ہو جائے تو وہ ایسے چل پڑتا ہے کہ گویا کبھی اس نے کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر تکلیف ملتی رہتی ہے اور وہ ساری زندگی تکلیفوں میں گزار دیتا ہے ایک مومن، لیکن ان تکلیفوں پر وہ شکوہ نہیں کرتا، وہ اپنے رب کا شاکر رہتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اس کو بلا کر ایک نعمت عطا فرمائے گا، اس سے پھر پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ وہ کہے گا کہ مولا مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ایک راحت، ایک جنت کی نعمت ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھلا دے گی، وہ سب بھول جائے گا اور اسے
اللہ کی وہ نعمت یاد رہے گی کہ بس یہ جو ملی ہے نعمت، مجھے تو کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ اور اسی طرح ایک کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، بڑی راحت میں عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں اسے ایک چھوٹی سی غلطی پر سزا دی جائے گی، چھوٹی سی سزا دی جائے گی، بڑی نہیں، چھوٹی سی سزا دینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ کبھی تم نے راحت دیکھی ہے، خوشی کو دیکھا ہے کبھی تم نے؟ تو کہے گا کہ میں نے تو کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، میں تو ہمیشہ سے غم اور تکلیف میں ہوں۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور جس کے پیچھے ہم صبح شام دوڑتے بھاگتے ہیں، اور جس کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، یہ تو فنا ہو جانے والی ہے، اور پھر اصل جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمارے ان اعمال کی بنیاد پر ہوگی جو ہم نے کیے ہوں گے۔ اب اچھے عمل ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا ہوگا تو وہ تو ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے رب سے منہ موڑ کر زندگی گزاری ہوگی تو وہ تو نہایت سخت مرحلہ جو ہے وہ پیش آئے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لگتا ہے پھر کہ جب اس کی ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں کہ گویا کسی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے بتائی، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو تکلیف کے بعد راحت میسر ہو، خوشی میسر ہو، آرام مل جائے، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور ہر وقت شکر ادا کرتا رہتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ لیکن جو نافرمان ہوتا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو تکلیف کے بعد اللہ راحت دیتا ہے اور پھر راحتوں میں ہی وہ رہتے ہیں، خوشیوں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے بتایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو اللہ نے مشکل اس کی دور کی، پریشانی کو دور کیا، اس کے نقصان کو نفع میں تبدیل کر دیا، اور نفع میں تبدیل کرنے کے بعد اب اگر وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کا نافرمان بن گیا ہے، اللہ نے اس سے شکر کی توفیق کو سلب کر لی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب اس کو سزا ملے گی، وہ سزا کا مستحق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو شکر کی توفیق نہیں دیتا۔ کافر جو ہوتا ہے جب وہ مشکل اس کی دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، راحت مل جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو بلا دیتا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا، شکر کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ شکر بجا لاتا ہے، وہ دھوم دھڑکا نہیں کرتا ہے۔ آپ کو کامیابی مل گئی تو آپ نے ڈھول باجے شروع کر دیے، ہو جی ہماری پارٹی جیت گئی، ہمارا فلاں ہو گیا، ہمارا ارے بھائی یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا مطلب آپ اللہ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہو۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن رہا ہے۔ اور جو اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور سب سر جھکائے کھڑے ہیں کہ ابھی ہمارے سر جو ہے قلم کر دیے جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہوتے ہیں اور اپنا سر وہیں جھکا دیتے ہیں، نیچے جھکا دیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میں ان سب کو معاف کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ شکر کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے، تواضع اور عاجزی انکساری اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اہل ایمان کا طرز عمل کہ جہاں اللہ فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، تو وہ شخص آپے سے نہیں باہر ہو جاتا، مومن کیا کرتا ہے؟ وہ اور جھک جاتا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ پہنچائے تھے، بڑی تکلیفیں دی تھی، اور ان کے مادری وطن سے ان کو جو ہے نکال دیا تھا، ان کے قتل کے منصوبے بنائے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہوں نے اسلام بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے بھی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی اس سے بھی کوئی لڑائی جنگ نہیں ہوگی۔
جو فلاں جگہ چلا جائے، جو اپنے گھر میں چلا جائے دروازہ بند کر دے، اس سے بھی کوئی بات پرس نہیں ہوگی، سب کو معاف فرما دیا۔ تو یہ ہے مومن کا طرز عمل، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ جو ہمیں سکھایا گیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نمونہ رکھا ہے۔ لیکن کافر کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسے گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کسی مشکل میں اپنے رب کو پکارا ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اس لیے ایسا ہم کرتے ہیں کہ آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب دنیا کے کاموں کو، دنیا کے ان کے اعمال کو مزین کر دیا جاتا ہے، جن کو وہ کرتے ہیں جن کاموں کو، تو ان کو ایسے آراستہ کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہی سب صحیح ہے، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب یہ صحیح ہے۔ اب اگر آپ وہاں پر یہ کہہ دیں کہ جی ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، تو وہاں پھر بات آ جاتی یہ تو مولویوں کی باتیں اور یہ فلانے کی باتیں، یہ فلانے کی باتیں۔ تو کیوں کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح آراستہ کر دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کرتوت جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے عملوں کو برا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ سب صحیح ہے، ان چیزوں کو ہی ان کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے جو بری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ نے بتایا ہے کہ یاد رکھو تم سے پہلے بھی کئی قومیں آئی ہیں، انہوں نے بھی زندگی گزاری جس طرح تم زندگی گزارتے ہو۔ اب یہ تمہارا کام ہے، تمہیں ہم نے اختیار دیا ہے کہ تم ان لوگوں کے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا نبیوں کے طرز عمل کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بے شک ہم نے ہلاک کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں جب وہ زیادتیاں کرنے لگے۔ ایسے ہم نے ہلاک نہیں کیا، جب وہ زیادتیاں کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، تو ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ وہ تم سے زیادہ طاقت بھی رکھتی تھیں، ان کے پاس پاور بھی بہت تھی، ان کی حکومت بھی تم سے بڑی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ایسے ہلاک کر دیا، ان کے پاس کوئی ہدایت نہ آئی ہو۔ اللہ نے بتایا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں کی ان روشن دلیلوں کو مان لیتے، ان کی اتباع کرتے، ان کی پیروی کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان پہلی قوموں کو ہٹا دیا، بنی اسرائیل کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا۔ اے اہل عرب، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہم نے ہٹا کر جانشین تمہیں بنا دیا۔ تمہیں کیوں جانشین بنایا ہے؟ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہٹا کر آج ہمیں جانشین بنا دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ سب آزمائش کے لیے ہے کہ پہلے لوگوں کو ہٹا کر اللہ دوسرے لوگوں کو لاتا ہے، تو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم اپنے عمل اور کردار سے دکھا دو، ثابت کر دو کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ لیکن انسان اگر وہی نافرمانوں والا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی سرزمین عطا فرمائی، یہ دنیا کا بہترین خطہ عطا فرمایا، اور اس لیے دیا تھا کہ اس کو ہم اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنائیں، یہاں پر اسلامی احکامات کے تجربات کریں، اسلام کا ایک جو ہے یہ گہوارہ بن جائے یہ ملک۔ ہم نے اس میں کیا کر دیا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ ہماری بدعمالیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اعمال حسنہ کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بدیوں کو بڑھانے کے لیے تو ضرور تیار ہیں، نیکیوں کو بڑھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ نیکیوں کو مٹانے لگے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکیاں بھی مٹ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ وہ
سامنے کر دے، تمہارے سامنے پیش کر دے کہ تمہارا عمل اور کردار کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری روشن آیتیں تو کہنے لگتے ہیں وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی۔ وہی آیت جو ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی اسی کے الفاظ یہاں پر بھی دہرائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غیر هذا او بدلہ، کہنے لگتے ہیں وہ جو توقع نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی کہ لے آئیے دوسرا قرآن اس قرآن کے علاوہ، یا رد و بدل کر دیجیے اس میں۔ کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ جی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بس ذرا سی بات ہے، یا تو اس جو باتیں آپ بتاتے ہیں ہمیں نا ان میں تبدیلی کر دیں تھوڑی۔ کیا تبدیلی کریں؟ ہمارے بتوں کے بارے میں جو برا بھلا کہا جاتا ہے، ہمارے رسم و رواج کو جو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو آپ ختم کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا پھر آپ ایسا کریں اس کتاب کو ہٹا دیں، دوسری کوئی کتاب لے آئیں، دوسرا قرآن لے آئیں۔ ہمارے دور میں بھی ایسے بہت سارے جو ہیں وہ من پسند خواہشات کے پیروکار اور غلام لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ پردہ کیا ہے جی، یہ سود، یہ شراب، یہ بدکاری، یہ سب کھلے اجازت دے دو جی ان ساری چیزوں کی۔ حالانکہ تمام مذاہب کے اندر ان ساری چیزوں کو منع کیا گیا، تمام مذاہب میں، صرف اسلام نہیں، تمام مذاہب میں ان ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو کیا کہتے تھے جی کہ آپ ایسا کر دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جواب دیجئے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، فرمائیے مجھے اختیار نہیں کہ رد و بدل کر دوں اس میں اپنی مرضی سے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی کتاب ہے، میں تو جو اس نے بھیجا ہے، جو اس نے نازل کیا، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، جو میرے رب نے فرمایا وہ تمہارے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں نہیں پیروی کرتا بجز کسی چیز کی بجز اس کے جو وحی آ جاتی ہے میری طرف، یعنی میں تو وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ ایسی نافرمانی تو میں کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے کلام کو تبدیل کر دوں، اس کے کلام میں خیانت کر دوں، جو اس نے فرمایا میں اس کو چھوڑ کر کچھ اور کروں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اس کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ فرمائیے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو میں نہ پڑھتا اسے تم پر، اور نہ ہی وہ آگاہ کرتا تمہیں اس سے، میں پڑھ کر نہ سناتا تمہیں، نہ وہ اس پر آگاہ کرتا اگر اللہ چاہتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے۔ فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو مجھے، 40 سال ہو گئے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، تم نے خود دیکھا ہے میں کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی اس پڑھنے والے کے پاس، پڑھانے والے کے پاس نہیں گیا، اور یہ اچانک سے یہ عظیم کلام میں اپنے پاس سے کہاں سے لایا ہوں، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے خود مجھے صادق اور امین کہا ہے، جب تم نے خود مجھے صادق اور امین تسلیم کیا، جب میں لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا میں اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولوں کہ اس نے ایسا کہا ہے حالانکہ اس نے نہ کہا ہو؟ تو فرمایا افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ذرا عقل سے ہی کام لے لو کہ جس شخص نے ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری اور وہ اتنا موجز کلام پیش کر دے تو تمہیں اس کو مان لینا چاہیے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پس کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو افتراء باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا یا جھٹلائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ مشرک عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوا ایسی چیزوں کی جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں یہ معبود ہمارے سفارشی اللہ تعالیٰ کے ہاں. بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ کے ہاں اپنا سفارشی بھی تسلیم کرتے تھے اور ساتھ میں ان کی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کرتے تھے. تو بھائی عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ فرمائیے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند و بالا اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان ساری باتوں سے اس کی ذات پاک ہے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور نہیں تھے لوگ ابتدا میں مگر ایک ہی امت، پھر اپنی کجروی سے باہم اختلاف کرنے لگے. پہلے سارے ایک تھے اور ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں لوگوں نے آپس میں اختلافات کیے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے. یعنی اللہ نے ایک مدت مقرر پہلے سے کر دی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو سب کا کام فوری کی فوری کر دیا جاتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی ان پر کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، سو آپ فرمائیے غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، پس انتظار کرو. کہتے تھے جی آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، تو وہ جس عذاب کا آپ کہتے ہیں وہ ہمارے اوپر نازل ہی کر دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا اللہ نے. آپ فرمائی کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، پس انتظار کرو. انتظار کرو کہ کب اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.